السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الدعاء والاستغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا سے متعلق قرآنی آیات۔ قرآن کریم کی سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ المومن غافر آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ الاعراف آیت 55 میں رب العالمین فرماتے ہیں: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب سے عاجزی اور چپکے دعا مانگو۔ سورۃ المومن غافر آیت 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کو پکارو، عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورۃ النمل آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 38 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یوں ختم ہوتی ہے: انک سمیع الدعاء، یا اللہ بے شک آپ دعا سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔